وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ اکبر۔ توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف تک بھی مت کہنا اور ان کو مت جھڑکنا۔ اف کی صحیح ٹرانسلیشن پنجابی میں ہو سکتی ہے، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں اف، کجروی کے ساتھ بات کرنا۔ ماں باپ کو خصوصاً ذکر کیا بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپے میں ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی بچگانہ عادتیں ہو جاتی ہیں، ان سے بسا اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جوان اولاد کو غصہ آتا ہے۔ تو اسی خاص موقع پر انسٹنکٹ پر سٹرائک کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑھاپے میں دونوں یا ایک پہنچ جائے، ان کو اف بھی مت کہنا۔ گالی گلوچ، مارنا پیٹنا تو بڑی دور کی بات۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، یوں اکڑ کے نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جھکنے میں اتنا نہیں جھکنا چاہیے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، وہ حد رکوع ہے، وہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا۔ ہاں تھوڑا بہت یوں جھکنا اپنے استاد کے سامنے یا ماں باپ کے سامنے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کندھے جھکا کر رکھو۔ ان کو اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، اور مت ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھنا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اے رب میرے ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، اب تو ان پر رحم فرما۔ میں اس وقت کمزور تھا اور انہوں نے مجھے پال کر بڑا کیا، تو نے ان کو ذریعہ بنایا میری پرورش کا، تو اب یہ کمزور ہو چکے ہیں، ان پر رحم فرما۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو، اس کے بعد جو مرضی چاہو اپنے رب سے مانگو، تو اس میں یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں، خواہ والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا یاد کر لیجئے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ اب یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اور جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آمین کہہ دیجئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر اس پر لگا دی، آمین، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اس میں ایک وہ بھی تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 28واں روزہ 1434 ہجری، شاید کل آخری روزہ ہو، بلکہ یقیناً سافٹ ویئر نے یہی بتایا کہ کل آخری روزہ ہے، کیونکہ تقریباً 40 گھنٹے کا چاند ہوگا، کل نظر آ جائے گا نیکڈ آئی کے ساتھ بھی۔ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، مہر لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی، لیکن اس میں پہلے نمبر پر ماں باپ کا ذکر آیا۔ اللہ اکبر۔ ربکم اعلم بما نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک نیت ہو اور نیکوکار ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تعالی رجوع لانے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ بعض اوقات انسان کوئی ایسے موڈ میں ہوتا ہے کہ بدتمیزی کی نیت نہیں ہوتی لیکن ماں باپ کے لیے کوئی تلخ جملہ نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تمہاری عادت نہیں ہے تم نیکوکار، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ لیکن شرط کیا لگائی؟ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی ہی
نیکوکار ہو. لیکن اگر کسی کی عادت ہی بدتمیزی کے ساتھ بولنا ہے اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے. یہ بات کو نوٹ کر لیجئے. اگر تم نیک نیت ہو اور ہمیشہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہو, کبھی کبھار تم سے کوئی ایسی بات نکل گئی, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. اللہ اکبر. تیسری کمانڈ, وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ, اور قریبی رشتہ داروں کو بھی اپنے مال